اپنے وقت کے بڑے اولیاء میں شمار ہونے والے نام ہے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. اب پہلے ان کے حوالے سے سن لو. کون مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی؟ اس عظیم ہستی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کو کسی حدیث کے بارے میں پتہ کرنا ہوتا، کسی حدیث کے بارے میں پتہ کرنا ہوتا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی نہیں، کس حدیث کا راوی کذاب ہے اور کس حدیث کا راوی سچا ہے، کون سی حدیث صحیح سند پر ہے کون سی حدیث نہیں، تو آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کو جب کسی حدیث کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو آپ کسی عالم سے نہیں پوچھتے، آپ کسی مدرس سے نہیں پوچھتے، آپ کسی محدث سے نہیں پوچھتے، آپ ڈائریکٹ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے اور سرکار آپ کو خود بتاتے کہ اے فضل الرحمان یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کسی محدث سے نہیں پوچھا کرتے تھے کہ آپ بتائیے حدیث کی صحت کے بارے میں، ڈائریکٹ حضور ہی سے پوچھ لیا کرتے تھے. اور یہ وہ مقام ہے اللہ اکبر کہ کسی کسی کو ملتا ہے اور آپ کی سیرت کے حوالے سے آتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ مقام فقر پر پہنچنے والے یعنی جنہیں فقیری ملی ہے ان میں سے ایک ذات مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی ہے، اور آپ کو فقیری سیدہ کائنات کے در سے ملی ہے. اور زور سے آپ کو فقیری سیدہ کائنات کے در سے ملی ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ میں یہ بات واضح الفاظ میں لکھی ہے کہ وہ مقام رکھتے تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہ خود مخدومہ کائنات بنت رسول حسنین کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کو اپنا روحانی فرزند بنایا ہے. وہ مقام ہے. اور ایک بات علماء کرام کی موجودگی میں کہتا چلوں، کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، بولے سبحان اللہ. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے حوالے سے بھی آتا ہے. اور خود جو رضویوں نے جو کتابیں یعنی ہمارے رضوی علماء نے جو اعلیٰ حضرت کی سیرت پر کام کیا ہے ان کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سب سے پہلے مرید ہونے کے لیے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے پاس آئے تھے. مگر آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی پیشانی کو دیکھ کر فرمایا کہ احمد رضا تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ مہریڑا والوں کے پاس. اور یہی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہے جن کے حوالے سے سرکار وارث عالم پناہ فرماتے ہیں کہ فضل الرحمان اس وقت تک مرید نہیں کرتا ہے جب تک بارگاہ رسول سے اجازت نہ مل جائے. تو آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس زمانے کا نواب تھا، وہ بس 2-5 منٹ نواب تھا. وہ آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور جب فاتحہ یہیں سے پہنچ جاتی ہے تو پھر اجمیر جانے کی کیا ضرورت. اب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جب اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہوتے تو کئی لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، علماء بھی آتے. اس زمانے کے جو سیٹ تھے، نواب جن کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ بھی ملنے آتے. ہر عام و خاص آپ سے ملاقات کے لیے آتا، آپ سب کے مسائل کو حل فرماتے، جواب دیتے. تو محفل سجی ہوئی تھی اور آپ کے بغل میں کچھ دوری پر حضرت تشریف فرما ہے، اتنی دوری پر آپ کا ایک خادم، ایک شخص آپ کو پنکھے سے ہوا کر رہا تھا. اور زور سے بھئی بور تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ تو پوچھا نواب نے آ کر کہ اجمیر کیوں جاتے ہیں جبکہ فاتحہ تو یہیں سے پہنچ جاتی ہے. تو آپ کے قریب میں ایک شخص بیٹھ کر ہوا کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ نواب صاحب دور مت بیٹھو، قریب آؤ. جب نواب قریب آئے تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ نواب صاحب ہوا آ رہی ہے یا نہیں؟ ہوا آ رہی ہے یا نہیں؟ نواب نے کہا حضور آ رہی ہے.
پھر فرمایا کہ دور تھے تب آ رہی تھی، دور تھے تب آ رہی تھی۔ نواب عرض کرتا ہے حضور دور تھا تب تو نہیں آ رہی تھی، قریب آیا تو آنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ یہی تو جواب ہے، اور جواب یہ ہے کہ جو انوار و تجلیات کی بارشیں بارگاہ غریب نواز میں نازل ہوتی ہے، وہ انوار و تجلیات اور رحمت کی بارش نہ تیرے گھر میں نازل ہوتی ہے نہ میرے گھر میں، تو ہم وہاں پر انوار و تجلیات اور رحمت کی بارش میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بارشیں نہ تیرے گھر میں نازل ہوتی ہے نہ میرے گھر میں، ہم تو اس بارش میں نہانے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اور سن، یہ پنکھا اور یہ ہوا کرنے والا، یہ پنکھا جلنے والا اور ہوا کرنے والا تیرے لیے ہوا نہیں کر رہا تھا، اور زور سے تیرے لیے ہوا نہیں کر رہا تھا، یہ پنکھا جلنے والا اور ہوا کرنے والا میرے لیے ہوا کر رہا تھا، میری محبت میں میری خدمت کر رہا تھا، مگر تو قریب آیا تو ہوا تجھے بھی ملی، ہوا تجھے بھی حاصل ہوئی۔ اب سمجھ گیا نا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں انوار و تجلیات کی اور رحمت کی جو بارشیں نازل ہوتی ہیں وہ اللہ اپنے محبوب بندے غریب نواز کے لیے نازل کرتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب وہاں پر زائرین جاتے ہیں، جب وہاں پر غریب نواز سے محبت کرنے والے جاتے ہیں تو اس بارش میں وہ بھی نہا لیا کرتے ہیں، جبکہ وہ بارش، وہ رحمت، وہ انوار، وہ تجلیات، وہ کرم، وہ فضل وہ غریب نواز کے لیے اتر رہا ہے۔ اللہ وہاں غریب نواز کی وجہ سے رحمت نازل کر رہا ہے، مگر ہم جاتے ہیں تو اسی میں نہا کر چلے آتے ہیں۔ تو سمجھ میں آئی نا بات؟ بارگاہوں سے جڑے رہو، بارگاہوں سے جڑے رہو۔ ارے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے قدموں کی برکت سے ہماری زبان پر کلمہ جاری ہے، ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ہمارے سروں پر امامے ہیں، ہمارے سروں پر تاج ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بھی کسی بتکدے میں کھڑے ہو کر گھنٹی بجا رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں کی بارگاہوں سے جڑے رہو، ان کی بارگاہوں سے لگے لپٹے رہو گے، عقیدہ محفوظ رہے گا، ان کی بارگاہوں سے لگے لپٹے رہو گے، ایمان سلامت رہے گا، اور ایمان ہے تو عمل کام آئے گا، لاکھ عمل کرتے رہو، ایمان نہیں ہے تو عمل بھی کسی کام کا نہیں۔ یہ اولیاء اللہ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہماری ہر پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اپنی دعاؤں سے، اسی لیے ان کی بارگاہوں سے لگے لپٹے رہو۔